افسانے کا نام ہے لاٹری۔ مصنف ہیں شرلی جیکسن۔ گرمیوں کی حدت کے ساتھ 27 جون کی صبح بہت صاف اور روشن تھی۔ گہری سبز گھاس کے ساتھ پھول کثرت سے کھلے ہوئے تھے۔ گاؤں کے لوگ پوسٹ آفس اور بینک کے درمیان والے میدان میں 10 بجے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ کچھ قصبوں میں اتنے افراد تھے کہ لاٹری ختم ہونے میں 2 گھنٹے لگتے تھے، اسی لیے 26 جون کو شروع کرنی پڑتی تھی۔ لیکن اس گاؤں میں صرف 300 لوگ تھے اور پوری لاٹری مکمل ہونے میں صرف 2 گھنٹے لگتے تھے، اس لیے یہ صبح 10 بجے شروع کی جا سکتی تھی اور پھر بھی اتنا وقت ہوتا تھا کہ گاؤں والے دوپہر کے کھانے کے وقت اپنے اپنے گھروں کو جا سکیں۔ بچے سب سے پہلے جمع ہوئے کیونکہ اسکولوں میں گرمیوں کی چھٹیاں ابھی حال ہی میں ہوئی تھیں اور بیشتر بچے ابھی اس عیاشی کے عادی نہیں ہوئے تھے۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے ہی کھیلتے رہے اور پھر آپس میں ہی غل غپاڑہ مچانے لگے۔ ان کی باتیں اب بھی کلاس روم، ٹیچرز، کتابوں اور ڈانٹ ٹپٹ کے متعلق ہی تھیں۔ بابی مارٹن نے سب سے پہلے اپنی جیبیں پتھروں سے بھری، باقی لڑکوں نے بھی فوراً ہی اس کی دیکھا دیکھی چکنے اور گول گول پتھر چننے شروع کر دیے۔ آخرکار بابی مارٹن، ہیری جونز اور ڈکی ڈیلکوا، جسے گاؤں والے بگاڑ کر ڈیلک رائے پکارتے تھے، تینوں نے میدان کے ایک کونے میں پتھروں کا بڑا سا ڈھیر بنا لیا اور اس کو دوسرے لڑکوں کے حملے سے بچانے کے لیے رکھوالی کرنے لگے۔ لڑکیاں ایک طرف آپس میں باتیں کر رہی تھیں اور کبھی کبھی وہ لڑکوں کو بھی مڑ کر دیکھ لیتی تھیں۔ چھوٹے بچے دھول مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے تھے یا انہوں نے اپنے بڑے بہن بھائیوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی مرد حضرات بھی اپنے بچوں کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی کھیتی باڑی، بارش، ٹریکٹروں، ٹیکس اور بارش کی باتیں کرتے ہوئے جمع ہونا شروع ہو گئے اور پھر سب ایک ساتھ پتھروں کے ڈھیر سے دور ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ وہ ہلکا پھلکا ہنسی مذاق کر لیتے اور قہقہوں کے بجائے صرف مسکرا رہے تھے۔ اپنے گھر کے مردوں کے بعد جلد ہی عورتیں بھی گھر کے ملگجے کپڑے اور سویٹرز پہنے آ گئیں۔ انہوں نے ایک دوسرے سے الیک سلیک کی اور گپ شپ کرتی اپنے شوہروں کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئیں۔ شوہروں کے پاس پہنچ کر عورتوں نے اپنے اپنے بچوں کو بلانے کے لیے آوازیں دیں تو بچے 4-5 بار کی پکار پر بے دلی سے آ گئے۔ بابی مارٹن نے اپنی ماں کو چکمہ دے کر اس کی گرفت سے خود کو چھڑایا اور قہقہ لگاتے ہوئے واپس پتھروں کے ڈھیر کی طرف بھاگ گیا۔ لیکن باپ نے جب درشتی سے آواز لگائی تو بابی تیزی سے واپس آ کر اپنے باپ اور بھائیوں کے درمیان پھر کھڑا ہو گیا۔ گاؤں میں مسٹر سمرز کے پاس ہی صرف اتنا وقت اور ہمت تھی کہ وہ سماجی سرگرمیوں کے لیے کام کر سکیں، اس لیے وہ لاٹری کا اہتمام ایسے کرتے تھے جیسے وہ کوئی اسکوائر ڈانس، جوانوں کا کوئی کلب یا ہیلووین کی تقریب ہو۔ وہ ایک گول چہرے والے ایک زندہ دل انسان تھے اور کوئلے کا کاروبار کرتے تھے۔ لوگوں کو ان پر بڑا ترس آتا تھا کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور بیوی بھی بہت زبان دراز اور منہ پھٹ تھی۔ جب وہ کالا ڈبہ لیے میدان میں پہنچے تو لوگ آپس میں ہی سرگوشیوں میں مصروف تھے۔ انہوں نے ہاتھ لہرایا اور بولے، ساتھیوں آج تھوڑی دیر ہو گئی۔ پوسٹ ماسٹر مسٹر گریوز بھی ان کے پیچھے پیچھے 3 ٹانگوں والا ایک اسٹول لیے چلے آئے اور میدان کے بیچوں بیچ رکھ دیا، جس پر مسٹر سمرز نے کالا ڈبہ رکھ دیا۔ گاؤں والے اسٹول سے کچھ فاصلہ رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ مسٹر سمرز نے مجمع سے پوچھا، آپ میں سے کون میری مدد کرنا چاہتا ہے؟ تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد 2 لوگ، مارٹن اور اس کا بڑا بیٹا بیکسٹر، آگے آ گئے تاکہ جب مسٹر سمرز اسٹول کے اوپر رکھے ڈبے کے اندر رکھی پرچیوں کو اچھی طرح ہاتھ سے ملائیں تو وہ ڈبے کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ لاٹری کا اصل سامان تو بہت پہلے ہی کھو چکا تھا اور اسٹول پر رکھے کالے ڈبے کا استعمال گاؤں کے سب سے پرانے آدمی بوڑھے وارنر کے بھی پیدا ہونے سے پہلے شروع ہوا تھا۔ مسٹر سمرز نے کئی بار گاؤں والوں سے نیا ڈبہ بنانے سے متعلق بات کی، لیکن کوئی بھی موجود کالے ڈبے کی روایتی حیثیت کی وجہ سے اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ موجودہ کالا ڈبہ اس سے پہلے والے ڈبے کے ٹکڑوں سے بنایا گیا تھا اور اس ڈبے کو ان لوگوں نے بنایا تھا جنہوں نے اس گاؤں کو آباد کیا تھا۔ ہر سال لاٹری کے بعد مسٹر سمرز نیا ڈبہ بنانے کی بات شروع کرتے، لیکن ہر سال ہی کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ہی موضوع ختم ہو جاتا۔ کالا ڈبہ ہر سال خستہ سے خستہ ہوتا جا رہا تھا اور اب تو وہ مکمل کالا بھی نہیں رہا تھا۔ ایک طرف سے سطح اتنی اکھڑ چکی تھی کہ لکڑی کا اصل رنگ نظر آنے لگا تھا اور کچھ جگہوں پر دھبے تھے یا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ جب تک مسٹر سمرز نے کالے ڈبے میں رکھی پرچیاں اپنے ہاتھ سے اچھی طرح ہلائیں، مسٹر مارٹن اور اس کے بڑے بیٹے بیکسٹر نے ڈبے کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ پرانی رسمیں سب کافی حد تک بھول چکے تھے، اس لیے جب مسٹر سمرز نے لاٹری کے لیے لکڑی کی چھوٹی ٹکڑیوں کے استعمال کا
نسلوں پرانا طریقہ ترک کر کے اس کی جگہ کاغذ کی پرچیوں کا استعمال شروع کیا تو کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ مسٹر سمرز کی دلیل تھی کہ لکڑی کے ٹکڑے اس وقت تک تو ٹھیک تھے جب گاؤں چھوٹا سا تھا، لیکن اب جب کہ گاؤں کی آبادی 300 سے زیادہ تھی اور مستقل بڑھ رہی تھی، اس لیے ضروری ہو گیا تھا کہ لکڑی کے ٹکڑوں کی جگہ کوئی ایسی چیز استعمال کی جائے جو کالے ڈبے کے اندر آسانی سے رکھی جا سکے۔ لاٹری سے پہلی والی رات مسٹر سمرز اور مسٹر گریوز کاغذ کی پرچیاں بنا کر ان کو ڈبے میں رکھتے اور اسے مسٹر سمرز کی کوئلہ کمپنی کے سیف میں مقفل کر دیا جاتا، جسے اگلی صبح وہ میدان میں لے جاتے تھے۔ باقی پورا سال وہ ڈبہ مختلف جگہوں پر پڑا رہتا۔ ایک سال مسٹر گریوز کے گودام میں رہا، اس سے اگلے سال پوسٹ آفس میں پڑا رہا۔ کبھی کبھار یہ ڈبہ مارٹن کریانہ اسٹور کے طاق پر بھی رکھ دیا جاتا۔ لاٹری شروع ہونے کے اعلان سے پہلے مجمع میں اچھی خاصی ہلچل ہوتی تھی۔ گاؤں کے سربراہان، ہر گھر کے سربراہ اور ہر گھر کے تمام افراد کی فہرست بنائی جاتی۔ پوسٹ ماسٹر صاحب باقاعدہ مسٹر سمر سے لاٹری افسر کا حلف لیتے۔ کچھ لوگوں کو یاد تھا کہ کسی زمانے میں لاٹری افسر کوئی گیت بھی گاتا تھا اور وہی رسمی سا بے سرا گیت ہر سال باقاعدگی سے لاٹری افسر دہرا دیتا تھا، لیکن سالہ سال پہلے یہ روایت بھی ختم ہو گئی۔ لاٹری کی ایک رسم یہ بھی تھی کہ لاٹری افسر کو ڈبے سے قرعہ نکالنے کے لیے آنے والے ہر فرد کو سلیوٹ کرنا پڑتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ رسم بھی تبدیل ہو گئی اور اب لاٹری افسر آنے والے ہر فرد سے صرف بات کرنا ہی کافی سمجھتا تھا۔ مسٹر سمرز یہ سب بہت اچھے طریقے سے کرتے تھے۔ وہ اپنی صاف ستھری سفید شرٹ اور نیلی جینز میں لاپرواہی سے ایک ہاتھ کالے ڈبے پر رکھے مسٹر گریوز، مارٹن اور اس کے بیٹے سے مسلسل باتیں کرتے بہت اچھے اور اہم لگ رہے تھے۔ آخرکار جیسے ہی مسٹر سمرز باتیں چھوڑ کر گاؤں والوں کی طرف مڑے، مسز ہچنسن کندھوں پر سویٹر ڈالے میدان کی طرف تیزی سے آتی نظر آئیں اور مجمع میں پیچھے کھڑی ہو گئیں۔ میں بالکل ہی بھول گئی آج کیا دن ہے، انہوں نے اپنے برابر کھڑی مسز ڈلاکروا سے کہا اور دونوں آہستہ سے ہنس پڑیں۔ میں نے سوچا میرا شوہر گھر کے پچھلے صحن میں لکڑیاں ترتیب سے لگا رہا ہے، مسز ہچنسن نے مزید کہا، لیکن جب میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو بچے جا چکے تھے۔ تب مجھے یاد آیا کہ آج تو 27 جون ہے، تو بھاگتی ہوئی آئی ہوں۔ وہ اپنے ہاتھ ایپرن سے خشک کرتے ہوئے بولی۔ مسز ڈلاکروا نے ان کو تسلی دی، تم پھر بھی وقت پر ہی آ گئی ہو، وہ لوگ تو اب بھی باتیں ہی کر رہے ہیں۔ مسز ہچنسن نے گردن اونچی کر کے اپنے شوہر اور بچوں کو تلاش کیا تو وہ مجمع میں آگے کھڑے تھے۔ انہوں نے مسز ڈلاکروا کا ہاتھ تھپ تھپا کر جانے کا اشارہ کیا اور مجمع میں آگے بڑھنے لگیں۔ لوگوں نے بھی خوشی سے راستہ دے دیا۔ ہچنسن، تمہاری بیگم آ گئیں۔ بل، دیکھو وہ پہنچ ہی گئی، 2-3 لوگوں نے اتنی بلند آواز میں کہا کہ سارا مجمع سن سکتا تھا۔ مسز ہچنسن اپنے شوہر کے پاس پہنچی تو مسٹر سمرز نے، جو ان کا انتظار کر رہے تھے، خوش اخلاقی سے کہا، ٹیسی، میں نے سوچا کہ آج ہمیں تمہارے بغیر ہی لاٹری شروع کرنا پڑے گی۔ اب میں سنک کے اندر گندے برتن چھوڑ کر تو نہیں آ سکتی تھی، مسز ہچنسن نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سارا مجمع مسز ہچنسن کو راستہ دینے کے بعد اپنی جگہوں پر واپس جاتے ہوئے ہنس پڑا۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں لاٹری شروع کرنا چاہیے تاکہ کام نپٹا کر کاموں پر واپس جا سکیں، مسٹر سمرز نے سنجیدگی سے کہا، اور کوئی جو یہاں نہیں ہے؟ ڈنبار، ڈنبار، کئی لوگوں نے غیر حاضر آدمی کا نام ایک ساتھ لیا۔ کلائیڈ ڈنبار، ارے ہاں، اس کی تو ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، مسٹر سمرز نے اپنی لسٹ دیکھ کر تصدیق کی۔ اس کی جگہ کون قرعہ نکال رہا ہے؟ میں، ایک عورت نے کہا۔ مسٹر سمرز اس کو دیکھنے کے لیے مڑے۔ بیوی شوہر کی جگہ پرچی نکالتی ہے، مسٹر سمرز نے کہا۔ جینی، کیا تمہارا کوئی بڑا لڑکا نہیں ہے جو تمہاری جگہ قرعہ نکال سکے؟ حالانکہ اس سوال کا جواب مسٹر سمرز اور گاؤں کا ہر شخص جانتا تھا، لیکن ایسے سوال رسمی طور پر پوچھنا لاٹری افسر کی ذمہ داری تھی۔ مسٹر سمرز نے تحمل سے مسز ڈنبار کے جواب کا انتظار کیا۔ ہورس ابھی 16 سال کا نہیں ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ مجھے ہی اس سال اپنے شوہر کی جگہ پر قرعہ نکالنا ہوگا، مسز ڈنبار نے افسوس سے کہا۔ ٹھیک ہے، مسٹر سمرز نے کہا اور اپنے ہاتھ میں موجود لسٹ پر نوٹ کرنے کے بعد پوچھا، واٹسن کا بیٹا اس سال قرعہ اندازی میں حصہ لے رہا ہے؟ جی، میں اپنی ماں اور خود اپنے لیے قرعہ نکالوں گا، مجمع میں سے ایک لمبے لڑکے نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا۔ کتنا اچھا بچہ ہے نا جیک، اچھی بات ہے تمہاری ماں کو ایک آدمی مل گیا ہے جو اس کی جگہ قرعہ نکال سکے۔ مجمع میں سے اپنی تعریف میں اسی طرح کے کئی جملے سن کر اس نے اضطراب سے پلکیں جھپکائیں اور سر جھکا لیا۔ میرا خیال ہے کہ سبھی آ گئے ہیں، مسٹر سمرز نے اندازاً کہا، لیکن پھر پوچھا، وارنر صاحب پہنچ گئے؟ ہاں، ایک آواز بلند ہوئی اور مسٹر سمرز نے سن کر
سر ہلا دیا۔ جیسے ہی مسٹر سمرز نے کھنکار کے لسٹ پر نظر دوڑائی، مجمع فوراً ہی خاموش ہو گیا۔ سب تیار ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ اب میں پہلے خاندانوں کے سربراہوں کے نام لوں گا تو مرد آ کر ڈبے سے قرعہ نکالیں گے اور انہیں اس وقت تک کھول کر نہیں دیکھیں گے جب تک سب کی باری نہ آ جائے۔ سمجھ گئے صاحب؟ یہ کام لوگ اتنی بار کر چکے تھے کہ انہوں نے آدھی ہدایات ہی سنی۔ زیادہ تر لوگ بنا ادھر ادھر دیکھے خاموش کھڑے خشک ہونٹ زبان سے تر کر رہے تھے۔ اب مسٹر سمرز نے اپنا ایک ہاتھ بلند کیا اور ایڈمز کا نام پکارا۔ ایک آدمی مجمع سے نکل کر آگے آیا۔ مسٹر سمرز اور ایڈمز ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر بے دلی اور پریشانی سے مسکرائے اور ہائے ہیلو کا تبادلہ بھی کیا۔ مسٹر ایڈمز کالے ڈبے کے پاس پہنچے اور ایک طے شدہ پرچی نکال کر اسے مضبوطی سے پکڑے واپس مجمع میں تیزی سے جا کر اپنے خاندان سے تھوڑا الگ کھڑے ہو گئے۔ وہ اپنے ہاتھ کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کر رہے تھے۔ ایلن، مسٹر سمرز نے پکارا، اینڈرسن، بینتھم۔ محسوس ہوتا ہے کہ اب لاٹریوں کے درمیان کوئی وقفہ ہی نہیں رہا۔ پچھلی قطار میں کھڑی مسز ڈلاکھوا نے مسز گریوز سے کہا۔ لگتا ہے جیسے اس سے پہلی والی لاٹری پچھلے ہفتے ہی تھی۔ ہاں، وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، مسز گریوز نے کہا۔ کلارک، ڈلاکھوا، وہ دیکھو میرے خاوند کی باری آ گئی، مسز ڈلاکھوا نے کہا۔ وہ دم سادے اپنے شوہر کو ڈبے کی طرف جاتا دیکھتی رہی۔ ڈنبار، مسٹر سمرز نے آواز لگائی تو مسز ڈنبار اطمینان سے چلتی ہوئی قرعہ نکالنے کے لیے آگے بڑھی تو ایک عورت نے ہمت بڑھائی۔ چلتی رہو جینی، اور ان کے ڈبے تک پہنچتے پہنچتے ایک دوسری عورت کی آواز گونجی۔ جینی آ گئی، اگلا نمبر ہمارا ہے، مسز گریوز نے کہا۔ وہ مسٹر گریوز کو مستقل دیکھتی رہیں جب وہ ڈبے کی ایک طرف سے نکل کر سامنے آئے۔ مسٹر سمرز کو سنجیدگی سے سلام کیا اور ڈبے سے ایک قرعہ نکال لیا۔ اب پورے مجمع کے مردوں کے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی طے شدہ پرچیاں تھیں جنہیں وہ پریشانی سے بار بار الٹ پلٹ رہے تھے۔ مسز ڈنبار ہاتھ میں پرچی پکڑے اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ کھڑی تھیں۔ ہربرٹ، ہچنسن، اٹھو بل، مسز ہچنسن نے کہا تو پاس کے لوگ ہنس پڑے۔ جونز، سنا ہے شمالی گاؤں کے لوگ لاٹری ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، مسٹر ایڈمز نے بوڑھے وارنر سے کہا جو ان کے برابر میں کھڑا تھا۔ پاگلوں کا ٹولہ ہے وہ، بوڑھے وارنر نے نتھنے پھلا کر کہا۔ جوانوں کی باتیں سنو تو انہیں لگتا ہے کہ کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ اگلی بات یہ کہیں گے کہ واپس جا کر غاروں میں رہنا ہے، کوئی کام نہیں کرنا چاہتا اور بس ایسی ہی زندگی گزاریں گے۔ ہمارے زمانے میں ایک کہاوت ہوا کرتی تھی کہ کرو جون کی لاٹری پاؤ مکئی کی چاندی۔ دیکھنا کچھ دن بعد ہم سب صرف سبزی ترکاری کھا رہے ہوں گے۔ لاٹری ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے، اس نے چڑچڑاہٹ سے کہا۔ کتنا برا لگتا ہے جوان جو سمرز کو ہر کسی سے مذاق کرتے دیکھنا۔ کچھ جگہوں پر تو لاٹری ختم بھی ہو چکی ہے، مسٹر ایڈمز نے اطلاع دی۔ لاٹری چھوڑنا مصیبت کو دعوت دینا ہے، جوان بے وقوفوں کا ٹولہ، بوڑھے وارنر نے غصے سے کہا۔ مارٹن، بابی مارٹن اپنے باپ کو ڈبے کی طرف جاتا دیکھتا رہا۔ اوور ڈائک، پرسی، کاش یہ لوگ جلدی کریں، مسز ڈنبار نے اپنے بڑے بیٹے سے کہا۔ ویسے ان لوگوں نے تقریباً کام کافی ختم کر لیا ہے، بیٹے نے جواب دیا۔ تیار رہنا، تمہیں بھاگ کر جانا ہے ڈیڈ کو بتانے کے لیے، مسز ڈنبار نے بیٹے کو ہوشیار کیا۔ مسٹر سمرز نے اب خود اپنا نام پکارا اور باقاعدہ آگے آ کر ڈبے سے ایک پرچی نکالی اور پھر آواز دی۔ وارنر، میں 70 سال سے لاٹری میں شریک ہو رہا ہوں، بوڑھے وارنر نے مجمع سے گزرتے ہوئے کہا۔ 77ویں بار۔ واٹسن، تو ایک لمبا لڑکا بے ڈھنگے انداز میں مجمع سے نکل آیا۔ کسی نے کہا، پریشان نہ ہو جیک، اور مسٹر سمرز نے بھی اس کو کہا کہ کوئی جلدی نہیں ہے بیٹا، زنینی۔ اس کے بعد مجمع میں خاموش اور لمبا وقفہ آیا اور اس وقت ختم ہوا جب مسٹر سمرز نے اپنی پرچی اوپر اٹھائی اور کہا، دوستوں 1 منٹ کے لیے کوئی حرکت نہ کرے، اور پھر تمام پرچیاں کھولی گئیں۔ فوراً ہی تمام عورتوں نے ایک ساتھ بولنا شروع کر دیا۔ کون ہے؟ کس کو ملی؟ کیا ڈنبار کے پاس آئی ہے یا واٹسن کے پاس ہے؟ پھر سب نے شور مچا دیا، بل ہچنسن کو ملی ہے۔ جاؤ اپنے والد کو بتاؤ، مسز ڈنبار نے اپنے بڑے بیٹے کو کہا۔ لوگوں نے ہچنسن کے خاندان کو اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کر دیا۔ بل ہچنسن خاموش کھڑا اپنے ہاتھ میں موجود پرچی کو گھور رہا تھا۔ اچانک ٹیسی مسٹر سمرز پر چیخی،
تم نے اس کو اتنا وقت نہیں دیا تھا کہ یہ اپنی پسند کا قرعہ نکال سکے. میں نے تمہیں دیکھا تھا. یہ زیادتی ہے. نتیجہ قبول کرنے کا حوصلہ کرو ٹیسی. مسز ڈلاکوا نے مشورہ دیا. مسز گریوز نے بھی کہا ہم سب کو ہی ایک جیسا موقع ملا تھا. چپ کرو ٹیسی، بل ہچنسن نے بیوی کو ڈانٹا. اچھا دوستو، اب تک کا کام جلدی نبٹ گیا، لیکن اب ہمیں تھوڑی اور جلدی کرنی ہے تاکہ کام وقت پر ختم ہو جائے. انہوں نے اپنی دوسری لسٹ دیکھی. بل، تم نے ہچنسن خاندان کے لیے قرعہ نکالا تھا. کیا ہچنسن خاندان میں کوئی اور گھرانہ بھی ہے؟ ڈون اور ایوا ہیں، میں ان سے بھی قرعہ نکلواؤں؟ مسز ہچنسن چلائیں. بیٹیاں اپنے شوہروں کے خاندان کے ساتھ قرعہ نکالتی ہیں ٹیسی، مسٹر سمرز نے نرمی سے کہا. سب کی طرح تم بھی یہ بات اچھی طرح جانتی ہو. یہ ناانصافی ہے، ٹیسی نے پھر احتجاج کیا. میرا خیال ہے کہ اور کوئی نہیں ہے جو، بل ہچنسن نے افسردگی سے کہا. میری بیٹیاں اپنے شوہروں کے خاندان کے ساتھ قرعہ نکالتی ہیں اور یہی ٹھیک ہے. بچوں کے علاوہ میرے خاندان میں اور کوئی نہیں ہے. تو خاندان کے سربراہ بھی تم ہی ہوئے اور گھرانے کے سربراہ بھی، ٹھیک ہے؟ مسٹر سمرز نے وضاحت کی. ٹھیک ہے، بل ہچنسن نے کہا. کتنے بچے ہیں بل؟ مسٹر سمرز نے رسمی طور پر سوال کیا. 3، بل ہچنسن نے جواب دیا. میں، ٹیسی، بل جونیئر، نینسی اور چھوٹا ڈیو. ٹھیک ہے، مسٹر سمرز نے کہا. ہیری، ہچنسن خاندان کے لیے پرچیاں تیار ہیں؟ مسٹر گریوز نے سر ہلایا اور پرچیاں اٹھا لی. اب انہیں ڈبے میں رکھ دو. بل سے اس کی پرچی لے کر بھی ڈبے میں ڈال دو، مسٹر سمرز نے ہدایات دی. میرا خیال ہے کہ ہمیں دوبارہ سے شروع کرنا چاہیے. مسز ہچنسن نے آہستگی سے بولنے کی پوری کوشش کی. میں تمہیں کہہ رہی ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے. تم نے بل کو چننے کا پورا وقت نہیں دیا تھا، سب نے دیکھا تھا. مسٹر گریوز نے 5 پرچیاں نکالی اور انہیں ڈبے میں ڈال دیا اور باقی پرچیاں زمین پر گرا دیں جہاں سے ہوا انہیں اڑا لے گئی. لوگوں سنو، مسز ہچنسن اب بھی اپنے ارد گرد کے لوگوں سے پھر ناانصافی کا شکوہ کر رہی تھیں. بل تیار ہو؟ مسٹر سمرز نے پوچھا تو بل ہچنسن نے اپنے بیوی بچوں پر ایک اچٹتی نگاہ ڈالی اور اس بات میں سر ہلا دیا. یاد رہے، پرچیاں نکال کر انہیں اس وقت تک نہ کھولیں جب تک ہر فرد اپنی پرچی نہ نکال لے. مسٹر سمرز نے کہا. ہیری، تم چھوٹے ڈیو کی مدد کرو. مسٹر گریوز چھوٹے سے ڈیو کا ہاتھ تھام کر اسے ڈبے تک لائے اور وہ بھی ان کے ساتھ خوشی خوشی آ گیا. ایک پرچی ڈبے سے نکالو ڈیوی، مسٹر سمرز نے کہا. ڈیوی نے ڈبے میں ہاتھ ڈالا اور کھلکھلا دیا. صرف ایک پرچی نکالنا اور اس کی پرچی تم پکڑنا ہیری، مسٹر سمرز نے دونوں کو ہدایات دیں. مسٹر گریوز نے بچے کی سختی سے بند مٹھی سے پرچی نکالی تو ان کے برابر میں کھڑے چھوٹے ڈیو نے انہیں حیرانی سے دیکھا. اب نینسی، مسٹر سمرز نے آواز دی. جب 12 سال کی نینسی اپنا اسکرٹ ہلاتے ہوئے آگے گئی اور اس نے آہستگی سے پرچی نکالی تو اس کے اسکول کے دوستوں نے یہ منظر تقریباً سانس روکے دیکھا. بل جونیئر، مسٹر سمرز نے پکارا اور بلی نے اپنے سرخ چہرے اور بڑے بڑے پیروں سے جیسے ہی ڈبے سے پرچی نکالی تو ڈبہ گرتے گرتے بچا. ٹیسی، مسٹر سمرز نے بلایا. وہ سرکشی سے ارد گرد دیکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے ہچکچائی اور پھر اپنے ہونٹوں کو درست کر کے ڈبے کے پاس چلی گئی. اس نے جلدی سے ایک پرچی اچکی اور اپنے کمر کے پیچھے کر لی. بل، مسٹر سمرز نے کہا اور بل ہچنسن نے ڈبے میں ہاتھ ڈال کر ٹٹولا اور آخر ایک پرچی نکال لی. مجمع میں خاموشی ہو گئی. ایک لڑکی نے سرگوشی کی. خدا کرے نینسی نہ ہو، اور اس کی سرگوشی کی آواز مجمع میں ہر طرف سنی گئی. اب یہ لاٹری اس طرح نہیں ہوتی جیسے پہلے ہوتی تھی، بوڑھے وارنر نے مایوسی سے کہا. لوگ بھی ایسے نہیں رہے جیسے پہلے ہوتے تھے. اوکے، پرچیاں کھولیں. ہیری، تم چھوٹے ڈیو کی پرچی کھولو، مسٹر سمرز نے کہا. مسٹر گریوز نے پرچی کھول کر اسے اوپر کر کے سب کو دکھایا تو سب نے اطمینان کا سانس لیا. وہ خالی تھی. نینسی اور بل جونیئر نے اپنی پرچیاں ایک ساتھ کھولیں تو دونوں خوشی سے مسکرا اٹھے اور پرچیاں اوپر اٹھائے مجمع کی طرف واپس مڑ گئے. ٹیسی، مسٹر سمرز نے پکارا. لیکن ذرا توقف کے بعد مسٹر سمرز نے بل ہچنسن کو دیکھا تو اس نے پرچی کھول کر دکھائی. وہ بھی خالی تھی. ٹیسی کے پاس ہے، مسٹر سمرز نے کہا. ان کی آواز دھیمی تھی. بل، اس کی پرچی دکھاؤ. بل ہچنسن اپنی بیوی کے پاس گیا اور زبردستی اس کے ہاتھ سے پرچی نکالی. اس پر کالا نشان تھا، وہی کالا نشان جو لاٹری سے پہلی رات مسٹر سمرز نے کوئلہ آفس میں گہری کالی پینسل سے بنایا تھا. بل ہچنسن نے پرچی اوپر اٹھا کر سب کو دکھائی. ٹھیک ہے ساتھیوں، جلدی ختم کریں.
اگرچہ گاؤں والے رسومات بھول چکے تھے اور اصل کالا ڈبہ بھی کھو چکا تھا، لیکن انہیں پتھروں کا استعمال کرنا اب بھی یاد تھا۔ پتھروں کا ڈھیر لڑکوں نے بنا کر پہلے ہی تیار کر لیا تھا۔ زمین پر پتھر ڈبے سے گرائی ہوئی پرچیوں کے ساتھ پڑے تھے۔ مسز ڈلاکھوا نے ایک اتنا بڑا پتھر چن لیا کہ انہیں اس پتھر کو دونوں ہاتھوں سے اٹھانا پڑا۔ پھر وہ مسز ڈنبار کی طرف مڑی اور کہا، جلدی آؤ نا۔ مسز ڈنبار کے دونوں ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ انہوں نے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ کہا، میں بالکل نہیں بھاگ سکتی، تمہیں آگے جانا ہے تو جاؤ، میں تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ بچوں کے ہاتھوں میں پہلے ہی سے پتھر تھے، کسی نے چھوٹے ڈیوی کو بھی کچھ چھوٹے پتھر پکڑا دیے۔ اب ٹیسی ہچنسن مجمع کے درمیان خالی جگہ میں کھڑی تھی اور سب گاؤں والوں نے اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ اور جب گاؤں والوں نے اس کی طرف بڑھنا شروع کیا تو اس نے مایوسی سے اپنے ہاتھ بچاؤ کے لیے آگے پھیلا دیے۔ یہ ناانصافی ہے، اس نے پھر کہا۔ ایک پتھر اس کے سر کی ایک جانب ٹکرایا۔ بوڑھے وارنر نے کہا، چلو چلو سب چلو، جلدی چلو۔ اسٹیو ایڈمز گاؤں والوں کے اس ہجوم میں سب سے آگے مسز گریوز کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ ناانصافی ہے، یہ ٹھیک نہیں، مسز ہچنسن چیخیں، اور پھر سب نے ان پر دھاوا بول دیا۔